انسان مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب اس کا گھر اس کے حق میں مضبوط ہوتا ہے، اور اگر وہ گھر سے ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تو گھر کی پریشانیاں بڑے بڑے لوگوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے۔ جو لوگ پرسکون ہوتے ہیں نا اپنے گھر کے اندر، وہ باہر بھی بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں، اور جو گھر سے جھگڑا کر کے نکلتے ہیں، نہ ان کا دکان پہ دل لگتا ہے، نہ کاروبار پہ لگتا ہے، نہ کسی اور جگہ وہ سکون پا سکتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ میں گھر کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن گھر انسان کے آرام کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ کہیں سے بھی تھکا ماندہ آئے اور کتنا ہی کوئی اعلیٰ بستر اس کو دے دے، جو مزے کی نیند اپنے گھر میں آتی ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آتی۔ تو انسان کئی دفعہ بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر سے پریشان ہوتا ہے۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ کسی پہ ہوتا ہے اور نکل کسی، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ، میں بڑے باصلاحیت نوجوانوں کو جانتا ہوں جو بڑے باصلاحیت تھے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، قوم قبیلے کے لیے بڑا کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ بیچارے اپنی بیوی اور اپنی اماں کے جھگڑے سے ہی ساری زندگی باہر نہیں آ سکے، صلاحیتیں ضائع ہو گئیں، تباہ ہو گیا نظام۔ اگر گھر کے اندر ماحول ٹھیک ہو، میرے رسول کریم علیہ السلام نے ہمارے اوپر جو بڑی رحمتیں فرمائیں، تو ایک رحمت یہ فرمائی ہے کہ حضور نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، گھر بنانے کا طریقہ بھی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ہماری تعلیم فرمائی، قرآن مجید نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ بچوں کو اگر آپ مال کما کے دے دیں گے اور ان کی تربیت نہیں کریں گے تو بچے آپ کا کمایا ہوا مال بھی ضائع کر دیں گے، اور اگر پیسے تھوڑے ہوں پر بچہ باصلاحیت ہو جائے تو پھر پیسے بھی اللہ اسے دے ہی دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اصل جو چیز ہوتی ہے نا، تعلیم و تربیت، اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کہا خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا، عمر سادی سی بات ہے، جن چیزوں کا رب رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ اب حضور نے ہم پر ایک اور احسان فرمایا، وہ کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں ظاہراً جا رہا ہوں پر تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، تمام کتب حدیث میں حدیث ہے۔ میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور فرمایا ان چیزوں کو تھام کے رہو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ جلدی بتائیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک گھرانہ بنا کے دے کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، سورۃ شورى۔ فرمایا محبوب غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے پیار۔ حضور نے نا ہمیں گھرانہ بنا کے دیا ہے، خاندان بنا کے، سجا کے، سوار کے، راہبوں جیسی زندگی گزارنے کو نہیں کہا کہ تمہارا کوئی بال بچہ نہ ہو، کوئی تمہارا رشتہ تعلق نہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنایا۔ 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں گھر میں رہیں، 4 شہزادیاں رہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مال آنا چاہیے۔ سنو،